ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، 29 رمضان المبارک اور 29ویں نماز تراویح کے بعد 29ویں پارے کے منتخب کردہ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سورہ ملک کی دوسری آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ یہاں انسان کی زندگی اور تخلیق کے مقاصد کو بیان کیا گیا۔ 3 چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں اللہ رب العزت نے موت کا ذکر پہلے کیا اور یہ بات بتانا مقصود تھی کہ اے انسان، یہ جو تیری زندگی کا پیریڈ ہے یہ ایک سرائے ہے۔ جیسے ہم ایک طویل سفر کرتے ہیں تو راستے میں کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، چائے پینے، کافی پینے، کھانا کھانے، اس طرح کے لیے کچھ دیر رک جاتے، سستا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ فرمایا کہ وہ جو تیرا تھوڑی دیر رکنا ہے اور رک کر کے پھر آگے جانا ہے، آگے جانا جو ہے وہ تیری منزل ہے۔ یہاں جو تھوڑی دیر رکنا ہے وہ تیری زندگی کا وہ پیریڈ ہے جسے تو نے مستقل سمجھ لیا۔ وہ 10 سال پیدا ہوتے ہی 5 سال، 100 سال، 70 سال، جتنے اللہ رب العزت نے کہا وہ تو نے گزار کے آگے جانا ہے۔ یہ جو زندگی کا پیریڈ ہے، یہ تیری زندگی جو ہے یہ دنیا سرائے ہے۔ یہاں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، اصل منزل تیری آگے ہے، تو نے آگے جانا ہے۔ تو موت کا اس لیے ذکر کیا کہ موت کے پروسیس سے گزر کر تیری منزل آگے ہے۔ یہاں تو سستا رہا ہے، سرائے میں ہے، عارضی رکا ہوا ہے، لہٰذا عارضی کو مستقل زندگی نہ سمجھ۔ یہاں موت کا ذکر اس لیے کیا، فرمایا والحیات، پھر زندگی بھی عطا فرمائی ہے۔ اور تیسری بات فرمایا ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک مثال دے کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ انگلش کا ایک دانشور ہے، اس نے اس آیت مبارکہ کی شرح میں ایک بات کہی ہے۔ فرمایا انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک کتاب کی مانند ہے۔ کتاب کا جو پہلا صفحہ ہے، اس کتاب پر اللہ رب العزت نے پہلے صفحے پر لکھ دیا ہے کہ بی فار برتھ، پیدائش، کہ تو پیدا ہو گیا۔ بی سے مراد برتھ، پیدا ہو گیا۔ اور اسی کتاب زندگی کا ایک آخری صفحہ ہے، اس پر لکھ دیا ڈی فار ڈیتھ، کہ تو نے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ 2 صفحے زندگی کی کتاب کے اللہ رب العزت نے لکھ کر انسان کو دے دیے اور فرمایا دنیا میں بھیج دیا۔ جیسے بی ہے اور ڈی ہے، اس کے درمیان ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سی کا مطلب ہے سی فار چوائس۔ وہ جو سی فار چوائس ہے وہ ایکم احسن عملا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے انسان، زندگی کی کتاب کے 2 صفحے میں نے لکھ دیے ہیں اور بقیہ سارے صفحے درمیان والے میں نے خالی چھوڑ دیے۔ ان درمیان والے صفحوں کو فرمایا اب تو نے اپنی مرضی کے ساتھ لکھنا ہے، وہ تیری مرضی پر چھوڑ دیے۔ وہ فرمایا ایکم احسن عملا، جسے ہم نے سی فار چوائس کہا۔ وہ جو سی فار چوائس ہے وہ ہم نے زندگی کا انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے برائی کا راستہ اختیار کرنا ہے یا اچھائی کا راستہ۔ ہماری زندگی کا چوائس کیا ہے؟ خدمت انسانیت،
اللہ کی وحدانیت، اس کی عبادت، اطاعت و بندگی، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و بندگی، تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو اختیار دے دیا کہ جب تو شعور کو پہنچے گا تو تو نے اپنی کتاب زندگی کے جو درمیان والے صفحے جو میں نے خالی چھوڑے ہیں وہ تو نے لکھنے، اور جو تو لکھے گا قیامت کے دن اس کے مطابق حساب و کتاب تجھ سے دے دیا جائے گا۔ لہٰذا اب ہم جب دنیا میں آ گئے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ انسان تجھے پیدا کر دیا اور ایک دن تو نے کچھ عرصہ زندگی کا گزار کر کے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، ڈی فار ڈیتھ ہے، بی فار برتھ پیدا ہو گیا اور ڈی فار ڈیتھ تو نے ایک دن چلا جانا ہے۔ اب سی فار چوائس کا انتخاب ہم نے کرنا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزارنی ہے، فرما برداری میں گزارنی ہے، یہ ہمارا چوائس ہونا چاہیے کہ ہم نے چوائس پہ کیا کرنا ہے۔ چوائس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ عقائد کی پہلو رکھے ہیں کہ اپنے عقیدے کو کیسے رکھنا، اور چوائس کے اندر کچھ اللہ رب العزت نے معاشرتی زندگی کا ذکر کیا، جیسا کہ ہم نے وہ جو معاشرتی زندگی ہے اس کو کیسے سنوارنا ہے، وہ ایک 9 رکنی فارمولہ ہے جو ہم نے 26ویں پارے کی سورۃ حجرات میں بیان کر دیا تھا، اس کو تفصیل سے اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر یہاں جو عقیدے کی بنیاد فرمایا، یہاں اے انسان سی فار چوائس، تیرا عقیدہ بحیثیت مسلمان فرمایا کیا ہونا چاہیے، انسانیت کی خدمت تو ہے ہی ہے، مگر بحیثیت مسلمان تیرا کیا ہونا چاہیے، پہلے نمبر پر تیرے عقیدے کی 5 اصول ہیں اور 5 ستون ہیں، ان پر تیری زندگی استوار ہونی چاہیے۔ فرمایا پہلی محبت اللہ، اللہ سے محبت، اور اللہ کو ایسے جان کہ وہ میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو معلوم ہے اس رب کو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر اس رب کو مانو، اس کو حاضر ناظر، پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر، پھر ان پر عمل۔ یہ نہیں ہے کہ نماز روزے عبادت اور بندگی کے لیے خدا اللہ ہو اور بقیہ کاموں کے لیے خدا اور ہم نے پال رکھے ہوں اور ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادات کرتے نہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، پھر رب کو رب مانو، پھر اس کے حکم کی بھی نافرمانی۔ توحید فقط یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شریک کرو گے تو وحدہ لا شرک ہو جائے گا، نہیں، یہ بھی شرک ہوگا کہ اس کا حکم بھی نہیں مانو گے تو فرمایا شرک ہوگا کہ اس کے لیے کہ جس رب نے تمہیں جس برائی سے منع کرنے کے لیے کہا ہے اور جس اچھائی کو کرنے کے لیے کہا ہے، جب تم اس کا حکم نہیں مانو گے تو یہی بھی شرک کے زمرے میں آئے گا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور خدا کو شریک کر دے تو شرک ہوگا، نہیں، اگر اس کا حکم بھی نہیں مانو گے تو بھی شرک کے زمرے میں آئے گا۔ دوسری بات فرمایا محبت الی رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر کے حضور کی ذات سے محبت کی جائے، کائنات کے ہر محبت سے بڑھ کر حضور کی ذات سے محبت بڑھ گئی۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہاں 8-9 محبتوں کا ذکر کیا گیا ہے، مال و دولت کی محبت، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، مال و زر کی محبت، یہ ساری محبتوں سے بڑھ کر حضور کی محبت، پھر حضور علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے دین سے وفاداری، آپ کے دین پر بغیر مشروط کسی شرط کے بغیر آپ سے وفاداری، محبت۔ تیسری بات کیا فرمائی، تیسری آپ کے عقیدے کا ستون کیا، محبت اہل بیت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری محبت اگر چاہتے ہو تو میری آل سے محبت کرو۔ آج اس دور کے اندر یہ فتنہ بہت زیادہ ہے کہ آل کی باری آئے آئیں بائیں شریک کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں، آل کی محبت اصل میں حضور کی محبت ہے۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو فتنے ختم ہو جائیں۔ تو لہٰذا تیسرا بڑا ستون کیا ہے، حضور علیہ السلام کی جو اہل بیت ہے، آل ہے، اس سے محبت کرنا سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا کہ حضور کی آل سے محبت قرآن پاک کے احکامات واضح ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا محبت صحابہ، محبت صحابہ، حضور علیہ السلام کے جو جانثار صحابہ ہیں ان سے محبت،
کیونکہ اہل بیت سے محبت محبی ہے، احبی ہے، اور صحابہ سے محبت افضلیت کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا صحابہ حضور علیہ السلام کے در کے غلام ہیں۔ حضور نے صحابہ کے متعلق فرمایا کہ یہ میری امت کے درخشندہ ستارے ہیں، ان سے محبت، ان کو چھوڑ کر اگر ہم کہیں تو فرمایا عقیدہ نہیں پورا ہوتا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا محبت اولیاء، حضور کی امت کے جو صالحین ہیں محبت والے۔ یہ 5 اصول ہیں عقیدے کے، یہ سی فار چوائس عقیدے میں جو ہم نے اس زندگی کی کتاب کے اوپر لکھنا ہے، ہم نے چوائس کرنا ہے کہ ہماری چوائس کیا ہوگی۔ اگر ہم یہ 5 اصول بنیادی طور پر بیلنس رکھ کر کے چلتے جائیں تو ہمارا کبھی بھی عقیدہ برباد نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں معاشرے کے اندر سی فار چوائس ہمارا اچھا کرنا چاہیے۔ پھر سی فار چوائس کا دوسرا پہلو، معاشرے کے اندر ہمیں لوگوں کے ساتھ انسانیت کی قدر کرنی چاہیے، مسلکوں سے بالاتر ہو کر، مذہبوں سے بالاتر ہو کر کے انسانیت کی خدمت۔ یہاں حضور علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ پاس بیٹھے تھے، جنازہ گزرا، آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، پھر جنازہ گزر گیا، پھر آپ بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا، غیر مسلم تھا۔ آپ اٹھ کے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں، میں نے اس کا احترام اس لیے کیا کہ وہ ایک انسان تھا۔ اس تعلیمات سے ہمیں بڑی واضح بات پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ السلام انسانیت کے لیے، پھر حقوق اللہ ہے، پھر حقوق العباد ہیں، پھر ہمسایوں کے حقوق ہیں، پھر خونی رشتوں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں۔ ان ساری چیزوں کو بیلنس رکھ کر کے زندگی کی کتاب ہم نے لکھنی ہے۔ تو اس کو فرمایا ایکم احسن عملا، فرمایا پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس کا جواب ہونا۔ یہ اس کا مقصد تھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان بے ہنگم زندگی نہیں بسر کرنی بلکہ با مقصد زندگی بسر کرنی ہے، تاکہ تم احسن طریقے کے ساتھ اپنے آپ معاملات کو آگے لے کر کے چل سکو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بی فار برتھ کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈی فار ڈیتھ کو اپنی منزل سمجھ کر اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور سی فار چوائس ایکم احسن عملا، اس پر ہمیں اپنی زندگی کا انتخاب اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ کے سامنے ہماری کتاب ایک روشن کھلی کتاب کی طرح موجود ہو، اور اللہ کی رضا حاصل ہو سکے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہمیں میسر آ جائے اور ہم سرخر ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔